کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا. جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں. ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا. اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا. یہ ان کو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے, یہ تو آئی تھی الیکشنز کروانے کے لیے. تو الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, الیکشن کی مہم ہو رہی ہے. اس کے اوپر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک گورنمنٹ اس کو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہیں کہ یا آپ الیکشنز کروائیں یا نہ. اگر الیکشنز کروا رہے ہیں تو کیمپین اور ریلی کے بغیر الیکشنز کیسے ہوتی ہے؟ یہ انتشار چاہتے تھے, اور اگر ہم چاہتے, سارا دن لڑائی ہونی تھی, رات تک چلنی تھی, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ کوئی انتشار کو وجہ بنا کے الیکشن سے نکل جائیں. الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ بظاہر طور پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن الیکشن کمیشن نے آج ڈیٹس بھی اناؤنس کی ہیں. الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹس اناؤنس کیے کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم کیا ان کو, لیکن گورنمنٹ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ الیکشن کروائے گی. ابھی تک ہر قسم کا بہانہ دیا جا رہا ہے کہ کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمیں سب سے خوف ہے کہ یہ کوئی کسی کو قتل کروائیں گے, کوئی بڑی پرسنالٹی کو, جس طرح بے نظیر کا قتل ہوا تھا, یا یہ انتشار جس طرح آج انہوں نے کیا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اس ٹائم پہ جو اناؤنس کیا گیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے الیکشن کروانے کا, اور جو آئین واضح کہتا ہے کہ ہم نے جب اپنی دونوں گورنمنٹس ہم نے ڈیزالو کی تو آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوگا. سپریم کورٹ کے 5 ججز کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں ہونا, اور سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا, اور اگر یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب آئین تو ختم ہو گیا اور قانون پاکستان میں ختم ہو گیا. جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ ہو تو ملک تو بنانا ریپبلک بن گیا. اچھا, آپ کے سیاسی حریف یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, صحت یاب نہیں ہے, لیکن آپ الیکشن مہم کے لیے قیادت کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں پہلے کلیئر کر دوں, میری ٹانگ پہ 3 گولیاں لگیں. جو میری ہڈی ٹوٹی تھی اس کو, وہ کیونکہ ٹبیا جو نچلی ہڈی ہوتی ہے وہ ویٹ بیرنگ ہوتی ہے, وہ بڑا سلو اس کی ہوتی ہے, سب سے دیر ہیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے پیر میں جو میری نرو ڈیمیج ہوئی تھی تو پیر میں میرا سینسیشن نہیں تھا. تو ڈاکٹرز نے روکا ہوا تھا کہ گھر سے باہر جاؤ, اور اسپیشلی پبلک جگہ پہ نہ جاؤ, کیونکہ اگر کوئی بھی جھٹکا پڑ جاتا تو پھر سے یہ کاسٹ میں چلا جانا تھا پیر. تو پہلے تو میں اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکا. اس کے بعد میں نے اٹینڈ کی, میں لاہور ہائی کورٹ بھی گیا, میں اسلام آباد بھی گیا ہائی کورٹ. پرابلم وہاں یہ ہو گیا کہ وہاں کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی. تو ہم نے صرف, ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ سیکیورٹی گارنٹی کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو ویڈیو کانفرنسنگ پہ کر لیں. آج کل تو ویڈیو کانفرنس استعمال کرتی ہیں عدالتیں. تو صرف یہ ہے. ان کیسز سے نکل پائیں گے؟ اور کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں, کیسز تو فریولس ہیں, لیکن جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں. یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر, اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں تو ان کے کسی طرح یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میچ جیتنے کے لیے, الیکشنز کے لیے. ابھی ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا. اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے؟ نہیں, دیکھیں, وائس چیئرمین ہوتا ہے جو کہ نمبر 2 ہوتا ہے پارٹی کا. پرویز الہی کو ہم نے آنر اس لیے کیا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں, وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں. ان کو پھر ہر قسم کا دھمکیاں دی گئیں. تو وہ جب اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو آنر کرنا تھا کہ ان کو پوزیشن دینی تھی پریزیڈنٹ کی. ہماری پارٹی کی پوری ہائرارکی بنی ہوئی ہے, ایک آرگنائزیشن سسٹم ہے. میں جیل میں جاتا ہوں تو وہ فنکشن کریں گے. اور آپ
जेल में होते हैं तो उसके बाद कितने इम्कानात हैं कि आप आने वाले इलेक्शंस में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये मैं एक क्रिकेट फॉर्मर क्रिकेटर की तरफ से बात करता हूँ कि मैच की एक स्टेज आ जाती है। वो स्टेज आ जाती है कि जब अभी मैच चल रहा होता है लेकिन मैच आप जीत चुके होते हैं। ये मैच अब ये नहीं जीत सकते। दो सरबराह समझे जाते हैं, एक मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आर्मी चीफ। सिस्टम चेंज हुआ, केयर टेकर गवर्नमेंट भी आई, आर्मी चीफ भी चेंज हुआ। हालात चेंज हुए आपके लिए स्पेशली सिस्टम की तरफ से और फौज के इदारे की जानिब से? हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि जब वो जिसने जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट कराई थी, तो जब नया चीफ आएगा चेंज आएगा। अभी तक कोई चेंज नहीं, बल्कि कई तरह तो सख्ती बढ़ गई है। सियासी जमातें तमाम कहती हैं आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, पर आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, तो क्या इसमें हकीकत है? एक्चुअली मेरे से सवाल एक पूछा गया था कि क्या आपसे अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करे तो आप करेंगे? मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय चोरों से। जिन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया उनसे नहीं बात करूँगा। मैंने कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस एंड पे पहुंचने के लिए जो हमारे साथ बात करना चाहता है हम करेंगे इलेक्शंस के लिए। जहाँ तक ये स्टेटमेंट चल रही है कि जी कोई बात करना चाहता हूँ मैं आर्मी चीफ से, देखिए मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुझे कोई ज़रूरत किसी की नहीं है। जब पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जब एस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ हो, 12 पार्टीज़ भी एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ हो, और आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं, तो आपके साथ अवाम खड़ी है, तो आपको कोई प्रॉप्स की और कोई वसाकियों की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, आप सबको कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है, इल्ज़ामात आपकी जानिब से इस तरह के लगाए जाते हैं, जब उसमें सब सियासतदान भी शामिल हैं, इदारे भी शामिल हैं, तो फिर बैठेंगे किसके साथ और मामलात पाकिस्तान के कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, बैठने की ज़रूरत क्या है? हम तो इलेक्शंस चाह रहे हैं। इलेक्शन तो अब हो रहे हैं, 2 सूबों के तो अब इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ बात ये करनी थी कि क्या अकल ये नहीं कहती कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे करवा दो, मुल्क का भी फ़ायदा है और वो आसान है। लेकिन इसके अलावा तो बात करने की कुछ है ही नहीं।